جز نمبر 24 تک پہنچ گئے الحمدللہ. تو اس میں سورہ زمر ہے, ادھر سے ہی میں شروع کروں گا. آیا نمبر 53 ہے, اور یہ کچھ علماء کے نزدیک یہ دی موسٹ ہوپ فل آیا ان دا قرآن ہے, جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے بندوں کو بتا دو کہ جنہوں نے اپنی ذات کے اوپر جو ہے نا اسراف کیا, وہ ظلم کیا ہے, جنہوں نے گناہ کیا, فار ایگزامپل لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت میں نا امید نہ ہونا کبھی بھی. ڈو ناٹ ایور ڈسپیئر ان دا مرسی آف اللہ. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب گناہ معاف کرنے والا ہے اور وہ غفور اور رحیم ہے. یہاں پہ میں ابن عثیمین کو پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے کیا لکھا ہے اس آیت کے بارے میں, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ یا عبادی کے اندر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے سب بندے مراد ہیں. اس میں یعنی مسلمان بھی شامل ہیں اور اس میں کفار بھی شامل ہیں. یعنی عبادی یعنی اللہ تعالیٰ کے بندے تو وہ بھی ہیں, چاہے وہ اپنے آپ کو ایکسیپٹ کریں نہ کریں, اللہ تعالیٰ کے پرسپیکٹو سے تو وہ بھی اسی کے اندر شامل ہیں. تو یعنی یہ ان کے لیے بھی آیت ہے کہ جنہوں نے اپنے اوپر جو ہے نا ظلم کیا ہے, جنہوں نے شرک کیا ہے, جنہوں نے گناہ کیے ہیں, بڑے بڑے گناہ, چھوٹے گناہ, جیسے مرضی, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت میں نا امید نہ ہوں. اور دیکھیں ادھر نا ایک اعتراف ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا, اور قرآن میں یہ بار بار آیا ہے کہ نیک لوگ جو ہیں, اللہ تعالیٰ کے بندے جو ہیں, وہ گناہ کریں گے, ان سے غلطی ہوگی. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے والذی نفسی بیدہ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی اللہ تعالیٰ کی, لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم, اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا دے گا, ختم کر دے گا, تمہیں تبدیل کر دے گا کن لوگوں سے, وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ, اور وہ ایک قوم لے کے آئے گا وہ گناہ کریں گی, فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ, اور وہ اللہ تعالیٰ کا استغفار کریں گے, اور پھر فَيَغْفِرُ لَهُمْ, تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی مغفرت کرے گا. یعنی گناہ جو ہے وہ ایک ہیومن نیچر کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور بنایا ہے, اور گناہ کرنا برا تو ہے لیکن وہ نیچرل ہے. لیکن بری چیز یہ ہے کہ گناہ کے بعد استغفار اور توبہ نہ کیا جائے. دیٹ از دا ریئل تھنگ جو جس کے اوپر جو ہے نا اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے. ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا بڑا کلیئرلی کہ کوئی بھی گناہ کرو گے تم, اگر تم استغفار کرو گے سنسیریٹی کے ساتھ, اس کے اندر ظاہر ہے کچھ کنڈیشنز ہیں, اگر سنسیریٹی کے ساتھ استغفار ہوگا تو اللہ تعالیٰ ضرور بضرور معاف فرمائے گا. اخیس میں نا یہ اگلی آیت میں بلکہ اسی کی پوائنٹ ہے جو وضاحت ہو جاتی ہے, وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ, کہ اللہ نے کہہ دیا معافی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان گناہ کر لے تو انسان اب اللہ پر یہ لمبی امید باندھ لے کہ اللہ خود ہی معاف کر دیں گے. اللہ کہتے ہیں کہ اپنے رب کی طرف جو ہے نا وہ توبہ کی طرف, یعنی توبہ کے لیے جو ہے ریٹرن کرو لب کو, وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ, اور اس کے لیے مطیع اور فرمانبردار ہو, یعنی توبہ کرو اور اپنے آپ کو سبمٹ کرو, یعنی نیکی کی طرف آؤ, من قبل ان یأتیکم العذاب, اس سے پہلے کہ تمہیں عذاب بھی آ جائے. یعنی ان ادر ورڈز یہاں پہ اللہ نے رحمت دکھائی ہے, اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے کہا کہ یہ نہ ہو جانا تمہیں کہ یہ تم یعنی پیسو ہو جاؤ, سولوشن بتایا, اس کے بعد کرنا کیا تم نے, بالکل آپ کو توبہ بھی کرنی ہے ساتھ, اور اس کو وہ گناہوں کے ساتھ. اچھا میں نے سید الاستغفار کی دعا کا تذکرہ کرنا ہے, لیکن اس سے پہلے مغیرہ آپ نے یہی جو بات کی ہے نا, اس آیت کے بعد 5 وارننگز ہیں جو کہ اللہ نے جن کا ذکر کیا ہے, کہ اللہ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا, بٹ دین اللہ تعالیٰ فالوز دس آیا ود 5 more آیات, آیت نمبر 54 سے لے کے آیت نمبر 58 تک. آیت نمبر 54 میں وہی والی بات, وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا, اللہ نے کہا ہے کہ پھر توبہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف پلٹو بھی اور اللہ کو سبمٹ بھی کرو. تو پہلی شرط یہ ہے, یعنی کہ اللہ نے وارن کیا کہ پہلا سلوشن جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی طرف پلٹنا بھی ہے اور اللہ کی بات بھی ماننی ہے. پھر آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اتباع کرو احسن ما, یعنی کہ فالو دا وحی کی, یعنی کہ قرآن کتاب و سنت صرف پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے نہیں آیا بلکہ عمل کے لیے بھی آیا, اس کی اتباع بھی کریں. پھر اللہ کہتے ہیں اگر یہ نہ ہو کہ تم پھر یہ کہو کہ آیت نمبر 56 میں اللہ نے کہا لیسٹ اے سول وڈ سے کہ ہائے میرے اوپر ملامت, وہ ٹو می فار نگلیکٹنگ مائی ڈیوٹیز ٹورڈز اللہ, کہ بعد میں تم ریگریٹ کرو کہ میں نے اللہ پہ جو میری جو ذمہ داری تھی, جو میں نے ڈیوٹیز پوری کرنی تھیں دین کے اعتبار سے, وہ نہیں کی. اور پھر چوتھی وارننگ جو اللہ نے دی ہے, آپ حیران ہوں گے, یہ وہ والا چیز ہے جو کہ لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں کہ جی اللہ آگے ہمیں ہدایت دے دے گا. جی آپ اکثر لوگوں کو یہ اوڈیسٹی دیکھتے ہیں کرتے ہوئے کہ وہ بولتے ہیں, اللہ کہتے ہیں کہ اور یہ نہ ہو کہ تم یہ کہو کہ اونلی اف اللہ ہیڈ گائیڈڈ می آئی ووڈ بی ون آف دا رائچس. اور پھر 5ویں وارننگ اللہ نے یہ دی کہ یہ نہ ہو کہ تم عذاب کو جب دیکھ لو تو پھر اللہ سے سیکنڈ چانس مانگو. تو ایک بہت پیاری دعا ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ استغفار کی دعا ہے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں، اچھا ہم کیسے کریں؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ ایک دعا ہے جس کو سید الاستغفار کہا گیا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص صبح کرے اور اس کو سچے دل کے ساتھ پڑھ لے اور شام کو فوت ہو جائے تو جنت میں جائے گا، اور اگر شام کو اس کو سچے دل کے ساتھ پڑھے صبح فوت ہو جائے تو جنت میں جائے گا. او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دعا کیا ہے اس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اللہم انت ربی، اے اللہ آپ میرے رب ہیں. لا الہ الا، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. انت خلقتنی، آپ نے مجھے تخلیق کیا، پیدا کیا. وانا عبدک، میں آپ کا بندہ. وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اور میں کھڑا ہوں آپ سے کیے ہوئے وعدے پر اپنی استطاعت کے مطابق. اعوذ بک، اور میں پناہ میں آتا ہوں آپ کی، من شر ما صنعت، ہر اس بری چیز سے جو کہ مجھ سے سرزد ہو گئی. ابوء لک بنعمتک علیہ، اور پھر میں اعتراف کرتا ہوں، ایکنالج کرتا ہوں جتنی نعمتیں آپ نے میری طرف کی ہیں. یعنی کہ اس میں ہم تھوڑا سا غور کریں کہ دیکھیں انسان نعمتیں بھی ایکنالج کر رہا ہے اس میں. وَأَبُوءُ بِذَنبِي، اور آئی ایکنالج، یا اللہ مجھے اعتراف ہے اپنے سارے گناہوں کا. فاغفر لی، تو بس مجھے معاف کر دے. فَإِنَّهُ، بے شک آپ ہی ہیں، لا يغفر الذنوب الا انت، نہیں کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا مگر آپ کی ذات. تو یہ سید الاستغفار ہے، یہ آپ گوگل کریں آپ کو مل جاتی ہے. یہ ہر ایک کو چاہیے کہ زبانی یاد کرے اور صبح شام کے اذکار میں پڑھا کریں. جزاک اللہ بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ توفیق دے استغفار کرنے کی. میں جو ورس شیئر کرنا چاہوں گا بڑی انٹرسٹنگ، اس میں ایک ڈسکشن میں کرنا چاہوں گا آپ سب سے. دیٹ از سورہ مؤمن، ورس نمبر 23 اینڈ 24. میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانی اور نمایاں سند ماموریت کے ساتھ جو ہے وہ بھیجا. کیا کہہ کے کیا انہیں کہا؟ اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. کہاں بھیجا؟ فرعون کی طرف، حامان کی طرف اور قارون کی طرف. بٹ دے سیڈ، انہوں نے کہا کہ یہ تو ساحر ہے اور کذاب ہے، نعوذ باللہ جھوٹا ہے. اچھا، اس میں یہ میرا مطلب پرسنل ویو ہے کہ ایک ٹرائنگل آف ایول مینشن کیا گیا ہے. فرعون جو ہے، اگر اس کو ہم دیکھیں، علامہ محمد اقبال نے بھی اپنی شاعری میں جو ہے نا ضرب کلیم جو ہے کتاب، ضرب کلیم کا بیسکلی مطلب یہ ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ضرب. اور موسیٰ علیہ السلام بہت طاقتور اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ بڑے ماشاءاللہ وجاہت والے تھے. تو ضرب کلیم کے پیچھے تھاٹ ہی علامہ محمد اقبال کا یہ ہے کہ جتنے بھی باطل سسٹمز ہیں، طاغوتی سسٹم جنہیں ہم کہہ لیں، تو اس پہ جو مسلمان ہے اس کو ضرب لگانی چاہیے لائک موسیٰ علیہ السلام. یعنی مسلم شوڈ بی ویری پاورفل پولیٹیکلی ایز ویل، اور چیلنج کرنا چاہیے مسلمان کو تمام انجسٹسز کو، ایکسپلائٹیشن کو. تو دیکھیں فرعون جو ہے، یہ قرآن مجید میں اس کا کریکٹر اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے نا کہ جیسے ہی از دی ورسٹ آف ہیومن بینگس. بلکہ وہ ایک بار جبرائیل علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا بھی تھا نا کہ سب سے زیادہ نفرت تمہیں کس سے، تو انہوں نے بھی فرعون کا ہی نام لیا تھا، جبرائیل علیہ السلام، کیونکہ اس نے کلیم کر لیا تھا کہ میں ہوں رب العالی. اور یہ اس سے جبرائیل السلام کو بڑا غصہ چڑھا تھا کہ اس نے خبیث نے الفاظ کہے. تو دیکھیں میرے نزدیک جو اس وقت کرنٹ جو لبرل سیکولرزم ہے، کرنٹ جو سسٹم ہے، وہ یہی تو کہتا ہے نا کہ انسان خود خدا ہے اور ہم سب خود گاڈ ہیں اور ہمیں ہی ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. سمبولکلی یعنی کہ وہ یہی کہتے ہیں، سمبولکلی تو یہی ہے نا، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے ان الحکم الا للہ، کہ حکم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا ہے. تو ایک تو یہ سیکولرزم جو کرنٹ سسٹم ہے میرا خیال فرعونیت کا نظام ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے ایتھکس بھی پھر سلیکٹیو ہیں، ان کے ہیومن رائٹس بھی سلیکٹیو ہیں. اور پھر جو وارز ہوئی ہیں پچھلے آپ 100 سالوں میں دیکھ لیں، ان کی ریزنز بھی آپ کے سامنے. بہرحال دوسرا حامان جو ہے، ہی واز دا اسٹریٹجی میکر، آپ کہہ سکتے ہیں. بالکل. اور حامان کا ذکر قرآن مجید میں ہی ہے، بائبل میں نہیں ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، بلکہ اٹ از ون آف دا میریکلز آف قرآن. کچھ لوگ کہتے ہیں نا بائبل سے کاپی کیا. تو اینی وے حامان جو ہے اسٹریٹجی میکر. آج کے دور میں آپ اسٹریٹجی میکر دیکھیں تو وہ میڈیا ہے، اوپینینز بنانے والی چیز، پبلک اوپینین بنانے والی چیز، ٹھیک ہے نا، اور سچ کو جھوٹ بنانے والی اور جھوٹ کو جو ہے وہ سچ بنانے والی. تو دیکھیں اگر وہ چیز بھی کرپٹ ہو جائے، جیسے حامان کرپٹڈ تھا اور وہ فرعون کے ساتھ تھا، تو پھر تو بہت میسو لیول پہ کرپشن جو ہے وہ پھیلے گی. تو اللہ معاف کرے، یہ جو میڈیا بھی آج کل ہے، اوور آل بات کر رہا ہوں، میرا نہیں خیال کہ یہ سنسیئر ہے ہمارے ساتھ انٹو ٹیچنگ اس سم تھنگ گڈ جو اس وقت دیکھنے میں نظر آ رہا ہے. تو یہ دوسرا ٹرائنگل آف ایول میں جو ہے نا، ایول میڈیا میں کہوں گا، یہ نہیں کہ سارا میڈیا غلط ہے، لیکن یہ کہ جو اس کی ایول سائڈ ہے.
اور تیسرا جو ہے قارون ہمیں پتہ ہے کہ بہت ہی امیر انسان تھا، اور اس کے بارے میں آتا ہے اس کی ٹریجرز کی کیز بہت بڑی تھیں، وہ پوری لوگ اٹھا کے لاتے تھے. تو آئی تھنک کہ قارون کا جو بیہیویئر تھا وہ کیپٹلزم سے ملتا جلتا ہے جو ہے نا آج کے اگر تشبیہ دی جائے، کیونکہ کیپٹلزم جو ہے نا اٹ از آل اباؤٹ پروفٹ اینڈ لاس، ہر چیز اس کے مطابق پرکھی جائے گی. ایون پون انڈسٹری اگر پروفٹ لا رہی ہے تو فائن، کیسینوز پروفٹ لا رہے ہیں فائن، الکوہل پروفٹ لا رہا ہے فائن، بس پروفٹ آنا چاہیے. اور یہ کہ ان چیکڈ آپ اپنی پراپرٹی بناتے جاؤ، کوئی زکوٰۃ نہیں دینی، چیریٹی کرنی ہے تو کر دو، مرضی ہے. اب آپ دیکھیں کیپٹلزم سے نظام دنیا کا کتنا خراب ہوا اور غربت کتنی پھیلی ہے، اور رچ اور پور کے درمیان گیپ جو ہے وہ کتنا زیادہ انکریز ہو گیا ہے. تو آئی تھنک کہ یہ بہت ہی جامع ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ سوچو کہ یہ تین ہی سسٹمز شروع سے چلے آ رہے ہیں، اور یہی کرپشن کا جو ہے نا وہ باعث ہے. ایک پولیٹیکل جو فرعونیت ہے، اور دوسرا جو میڈیا ہے اسٹریٹجی میکر، اور تیسرا جو اکنامک سسٹم ہے. اور وہ قانونی سسٹم اگر ہوگا کہ امیر ہوتا جائے اور غریبوں کو ہم ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انسلیو کرتے جائیں، تو وہ میرے نزدیک پھر قانونی سسٹم ہے. تو اس پہ ہمیں انشاءاللہ مسلمانوں کو ضرب کلیم جو ہے وہ علامہ اقبال کی لینگویج میں کہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی طرح ایکٹ کرنا ہے انشاءاللہ. اس یہ تو قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. یہ تو صفت ہے، مومن کی صفت ہے کہ طاغوت کا انکار، ایوری فالس آبجیکٹ آف ورشپ، اپنے نفس سے لے کے وہ جو مرضی ہو جائے، اور وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. بے شک اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الزمر کی آیت نمبر 67 میں، وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وہ قدر یعنی قدر نہیں کی جیسے کہ ان کی اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے کا حق تھا. والارض جميعا قبضته، اور زمین پوری کی پوری اللہ کے قبضے میں ہوگی یوم القیامت، قیامت کے روز. والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان جو ہے یہ جو کاسموس ہم دیکھتے ہیں سب جو اللہ کی اتنی بڑی مخلوق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ میں ہوگی لپٹی ہوئی. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ بہت پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں. تو یہ سبحان اللہ، یعنی اس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ کچھ یہودی آئے اور انہوں نے آ کے اس طرح کی چیز کا ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ قیامت کے دن رحمان کے پاس یہ ہوگی، اس کے ایک ہاتھ میں یہ ہوگا وہ ہوگا، یعنی زمین ایسے ہوں گے، آسمان ہوں گے انگلیوں پر. تو جیسے انہوں نے یہ بات کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے باقاعدہ، اور آپ ہنسے، اور ہنستے ہوئے آپ کے باقاعدہ جو داڑھیں نظر آنا شروع ہوئی، اتنی آپ کھلکھلا کے ہنسے. اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول کو اس بات پہ بڑی خوشی ہوتی تھی کہ جب کوئی موافقت ان کو ملتی تھی، یعنی جو انہوں نے چیزیں بتائی ہیں لوگوں کو، اگر کسی اور ذریعے سے بھی اس کی ویلیڈیٹی ثابت ہوتی تھی تو آپ سے ہم کو اس سے خوشی ہوتی تھی. اور اسے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے کہ اگر ہمیں دین کی حقانیت اگر فار ایگزامپل کسی نان ریلیجس سورسز سے مل رہی ہو تو اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اور اس میں خوش ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، اگرچہ اس کے لیے اصول اور ضوابط علماء نے ذکر کیے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، اور باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے یہ آیت پڑھی وما قدر اللہ حق قدرہ. اور اس حدیث کے اندر خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے یعنی اس سے حوالے سے جو آیت ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وہ بڑی ایک یعنی ایک اسپیکٹیکل ہے ہمارے سامنے. یعنی اگر آپ دیکھیں نا اس کو کہ کس طریقے سے قیامت کے دن یہ ساری چیزیں ہوں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں میں آسمانوں اور زمین کو لے لے گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا اور سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا اور سب لوگ جو ہے اللہ کے سامنے اللہ کی مخلوق ہیج ہوگی، تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے انا الرحمن، میں ہوں رحمان، انا الملک، میں ہوں بادشاہ، این الجبارون، کہاں ہے جبار، وہ جو بڑے بڑے دنیا کے سرکش لوگ تھے، این المتکبرون، کہاں ہے وہ تکبر کرنے والے، سبحان اللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ خود ہی کہیں گے، اور پھر کہیں گے للہ الواحد القہار، جیسے آگے ذکر آئے گا کہ لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ خود ہی کہیں گے للہ الواحد القہار، آج اللہ کے لیے اکیلے کے لیے جو بڑا قہار ہے. سبحان اللہ. یہ جو آیات ہیں یہ اور یہ جو حدیثیں ہیں ہمیں ڈرنا چاہیے ان کو پڑھ کے نا، اور ہمیں یقین کریں ہمارے دل پر اثر ہونا چاہیے، ہمارے دل کانپ جانے چاہیے اس طرح کی آیات اور حدیثیں سن کے. انفارچونیٹلی یہ چیزیں بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں تو ہم بظاہر نا کئی دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہمارا احساس ہے نا جیسے نا انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یعنی اللہ کا جب ذکر ہوتا ہے، جب اللہ کا خیال آتا ہے دل ڈر جاتے ہیں، ہیبت نہیں آتی. وہ جو ایک ہیبت ہونی چاہیے نا، ہم بڑی بڑی چیزیں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں ہیبت آتی ہے، آگ دیکھتے ہیں تو ایک دم ہیبت اور خوف ہم پر غالب آ جاتا ہے. لیکن اللہ کا ذکر، اور یہ ایمان کی نشانی ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہو تو ایک مومن جو ہے نا وہ ڈر جائے، ایک دم اس کے اوپر کچھ دیر کے لیے اس کا انفلوئنس نظر آئے. تو یہ ہمیں اپنے اندر کریٹ کرنا چاہیے، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانے، اللہ کی اسماء و صفات کے بارے میں پڑھے، ان کو سمجھے، اللہ کی قوت اور قدرت کے مناظر دیکھے. اچھا، اسی پارے میں نا سورہ غافر بھی ہے جس کا نام سورہ مؤمن بھی ہے،
اور اس کا جو نام ہے سورہ مؤمن، وہ ایک واقعہ ہے اس میں مینشنڈ بڑا ہی زبردست، جس میں مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. تو اس میں جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک فرعون کہ اپنے کلوز سرکل میں ایک انسان ہے جو ایمان لیا ہے، یکتم ایمان، اور اس نے اپنا ایمان جو ہے چھپایا ہوا ہے، یعنی فرعون کو اس نے ظاہر نہیں کیا کہ وہ ایمان لے کے آیا. اور اس کا ایک ڈائلاگ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے فرعون کی مجلس میں، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ فرعون کو کہ کیا تم ایسے بندے کو مارو گے جو صرف یہ کہتا ہے ربی اللہ، کہ میرا رب جو ہے اللہ ہے، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور وہ تمہارے پاس لے کے آیا واضح دلائل اپنے رب کی طرف سے. اور یعنی پھر آگے کہتا ہے کہ اگر وہ جھوٹ بولا تو جھوٹ اس کا اس کے اوپر ہوگا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے، تو پھر ہمارے اوپر عذاب ہوگا اللہ تعالیٰ کا. تو یہ ایک سنسیئر بندہ ہے فرعون کے کلوز سرکل کے اندر جو ایمان لے آیا ہے. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ کبھی کبھار کچھ ایسے ایکسٹینیویٹنگ سرکمسٹانسز ہو سکتے ہیں جہاں پہ انسان کو اپنا ایمان چھپانا پڑتا ہے، بیکاز اگر وہ اپنے ایمان کو ظاہر کرے گا تو شاید وہ دین کا وہ کام نہیں کر سکتا جو ایمان چھپا کے کر سکتا ہے. اور یہاں پہ اس چیز کی بڑی اچھی مثال ہے، اور اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے بہت زیادہ، یعنی اس کی جان بھی جا سکتی ہے اگر وہ اپنا ایمان کا اظہار کرے. تو آئی ایم شیور یہاں پہ بھی ہمارے زمانے میں بھی کچھ اس طرح کے سرکمسٹانسز ہو سکتے ہیں ایکسٹینیویٹنگ، یعنی یہ نارم نہیں ہے، نہ یہ ڈیفالٹ ہے، لیکن اس طرح ہو سکتا ہے. تو وہ آگے اسی سورہ میں آگے اس کا جو ڈائلاگ ہے وہ نقل کیا گیا کہ جب وہ فرعون کی مجلس سے ہٹ گیا ہے تو اپنی قوم کو باقاعدہ دعوت دے رہا ہے. وقال الذی آمن یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، وہ کہتا ہے کہ میں اپنی قوم کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں جو گائیڈڈ پاتھ ہے اس کی طرف میں تمہیں لے کے جاتا ہوں، اس کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں. یا قومی انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار، کہ اپنی قوم کو بڑے خوبصورت انداز میں پکار رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ ایک انجوائمنٹ ہے، ٹیمپریری ہے، جو دار القرار ہے یعنی جو پرماننٹ سٹے ہے وہ آخرت کا ہی ہے. تو کیوں اس کو تم پریفر کر رہے ہو اس کے اوپر، کیوں نہیں تم اپنے جو ہے نا اس دعوت کو قبول کر رہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے تمہارے پاس. اینڈ یہاں پہ نا آپ دیکھیں گے کہ یہ اس ڈائلاگ جو ہے نا شفٹ ہوتا ہے فرام ایگرنیس ٹو کال دیز پیپل ٹو اسلام، اور اس کے بعد پھر ٹو ڈیسپریشن، اور پھر ایک ریگریٹ. یہ آپ دیکھیں گے کیونکہ وہ پوری اپنی کوشش کرتا ہے اور آہستہ آہستہ ڈائلاگ میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہوپ لوز کر رہا ہے. یا قومی انما هذه الحیاۃ الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار من عمل سیئۃ فلا یجزى الا مثلها، اور ان کو قاعدہ بتا رہا ہے کہ جو بھی برا کرے گا اس کو برا ہی اس کے ساتھ ہوگا. ومن عمل صالحا من ذکر او انثى، اور جو بھی کوئی انسان جو ہے وہ نیکی کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، اور وہ ایمان لے کے آیا، یعنی ایمان بھی اس کی کنڈیشن ہے ایک، فاولئک یدخلون الجنہ یرزقون فیہا بغیر حساب، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا اور اس کو بے حساب رزق دے گا. اب یہ والی آیت جو ہے نا یہاں پہ تھوڑی سی ڈیسپریشن جو ہے نا ہمیں نظر آتی ہے کہ اس بندے کے اندر یہ جو مومن تھا اس کے اندر کتنا زیادہ خیر تھی، اس کے اندر کتنا درد اس نے رکھا ہوا تھا، ایمپتھی رکھی ہوئی تھی اپنے لوگوں کے لیے، کہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ہے نا ڈائلاگ ادھر ذکر کیا ہے. وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اے میری قوم تمہیں کیا ہو گیا کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو. تم جو ہو میرا جواب اس دعوت کو قبول نہیں کر رہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ نہیں ہم نے یہ والا طریقہ چینج نہیں کرنا اپنا. تدعوننی لأکفر باللہ واشرک بہ، تم مجھے دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ میں کفر کروں اور شرک کروں، ما لیس لی بہ علم، اور وہ کروں جو جس کا میرا کوئی علم نہیں ہمارے پاس اس چیز کا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا کفر کرنا چاہیے اور شرک کرنا چاہیے. وانا ادعوکم الی العزیز الغفار، اور میں تمہیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہا ہوں. فستذکرون ما اقول لکم، اور یہاں پہ جو ہے نا اس نے ڈیسپریشن کے بعد اب یہاں پہ ایک لحاظ سے جو ہے نا ہوپلیسنس ہے کہ تم یاد کرو گے جو میں تمہیں اب بتا رہا ہوں. فستذکرون ما اقول لکم، جو میں تمہیں بتا رہا ہوں یو ول ریممبر دس. وافوض امری الی اللہ، اور میں اپنے سارے معاملات جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کر دیتا ہوں. ان اللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوب جانتا ہے، خوب دیکھ رہا ہے کہ اس کے بندے کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے. یہاں پہ نا آپ کو ایک بڑا خوبصورت ایک انداز ملتا ہے ایک انسان کا جس نے ایمان چھپایا ہوا تھا کسی حکمت کی وجہ سے تاکہ وہ دعوت کا کام کر سکے، اور اس کے اندر اتنی ایمپتھی ہے کہ اپنے لوگوں کو وہ بلا رہا ہے خیر کی طرف. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی یہ بات کہ اس کو اس سورہ کے اندر مینشن کر دیا، اور پھر اس سورہ کا نام بھی سورہ مؤمن اسی بندے کی وجہ سے. اس میں احمد بھائی جیسے آپ نے ذکر کیا یہ تو ہر دعویٰ کی فیلڈ کے اندر ہر بندے کے اوپر یہ تین فیزز آتے ہیں، ایگرنیس، ڈیسپریشن اور ہوپلیسنس.
یعنی انسان شروع میں بہت ایگر ہوتا ہے, پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ ڈیسپریٹ ہوتا ہے, جب وہ بیان کر رہا ہوتا ہے لوگ اس کو نہیں کر رہے, نہیں اس کو ایکنالج نہیں کر رہے ہوتے, اور پھر آخر میں جب وہ اپنی پوری زندگی گزار لیتا ہے تو ایٹ دی اینڈ اس کو یہی خیال آتا ہے کہ یار یہ سبحان اللہ یہ ہوپلیس. تو اللہ نے 3 فیزز سبحان اللہ بڑے پیارے انداز سے ذکر کیے. اچھا احمد بھائی, جیسے آپ نے سورہ غافر کا ذکر کیا, اس سے اگلی صورت بھی اس میں سورہ فصلت بھی اس پارے میں ہے موجود, اور اس کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یہ آیت ہے وقالوا لجلودہم لم شہدتم علینا, کہ وہ قیامت کے دن اپنی جلود یعنی اپنی کھالوں سے کہیں گے, اپنی سکن سے کہیں گے تم ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو. قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء, وہ کہیں گے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بلوایا جو ہر چیز کو بلواتا ہے, یعنی جو اللہ سے بولنا سکھاتے ہیں, پاور آف اسپیچ دی. وہو خلقکم اول مرہ, اس نے پیدا کیا تم کو سب سے پہلے, والیہ ترجعون, اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے. اور یہاں پہ اگین سبحان اللہ ایک روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, اس کے ذکر میں علماء مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ سیدنا انس کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے, اور بہت ہنسے, یہاں تک کہ آپ کی داڑھیں نظر آنا شروع ہو گئیں. تو صحابہ نے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی پوچھا کہ اے صحابہ تم کیا مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ میں کس چیز پر ہنسا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے رسول آپ بتائیے. تو انہوں نے کہا کہ میں اس چیز پر مجھے حیرانگی ہوئی اور مجھے ہنسی آئی کہ کس طریقے سے ایک بندہ, یعنی وہ بندہ کتنا نائیو ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے آرگیومنٹ کرے گا قیامت کے دن. اور وہ کیا آرگیومنٹ کرے گا, وہ کہے گا یقول یا ربی الیس وعدتنی اللہ تظلمنی, کہ اے اللہ تو نے کیا مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو مجھ پہ ظلم نہیں کرے گا. تو اللہ کہیں گے کہ کیوں نہیں, میں نے میرے بندے میں تجھ پہ کہاں پہ ظلم کروں. تو بندہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ آج کے دن میں صرف تو نے جو بھی میرے اعمال پیش کیے ہیں ان پہ صرف میں اپنے آپ کو گواہ بناؤں گا, میں کسی اور کو اپنے علاوہ گواہ تسلیم نہیں کر سکتا. یعنی اگر آپ کہیں گے کہ فرشتے آئیں گے, میں کہوں گا میں اس کو تسلیم ہی نہیں کرتا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اولیس کفا بی شہیدہ, کیا میں کافی نہیں ہوں ایک گواہ کے طور پہ. اور پھر وبالملائکۃ الکرام الکاتبین, کیا کرامن کاتبین جو ہیں فرشتے جو لکھتے ہیں وہ تمہارے لیے گواہ کے طور پہ کافی نہیں ہیں. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, فیختم علی فیہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے زبان پہ, اس کے منہ کے اوپر جو ہے نا وہ مہر لگا دی جائے گی, اور اس کے پھر جو اعضاء ہیں وہ بولنا شروع کر دیں گے. اور جب وہ بولنا شروع کریں گے تو پھر انسان پھر ان سے کہے گا سحقاً تم میرے خلاف کیوں ہو گئے. اور اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کے اندر ذکر کیا, الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. تو سبحان اللہ, اس آیت کو دیکھ کے نا ہمیں یعنی انسان کی اللہ کے سامنے کس حد تک وہ, یعنی اللہ کس طریقے سے انسان کو ہر جگہ سے گھیر لیں گے قیامت کے دن, کہ اس کا ایک ایک اعضاء, ایک ایک عضو اس کا سبحان اللہ وہ اس کے خلاف گواہی دے گا, ایک ایک عمل. یعنی جب وہ انسان اپنے آپ کو یہ دھوکہ دیتا ہے نا کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں, میں برائی کر رہا ہوں, یا پھر کسی کو کیا پتہ کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں, یہ میرے دل میں کیا بات ہے, اس کو کیا پتہ کہ ایک ایک عضو اس کا جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دے گا, اس کا جسم, اس کے ہاتھ, سبحان اللہ. اور پھر انسان کس طریقے سے وہاں پہ ہیلپ لیس اور وہ ہو جائے گا اپنی اس چیز کے سامنے. تو ہمیں جو اس سے نا پرفیکٹ اکاؤنٹیبلٹی کا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا پتہ چلتا ہے کہ کس لیول کی اکاؤنٹیبلٹی قیامت کے دن ہوگی. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ قیامت کے دن جس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کرنا ہوگا نا, اللہ اسے موٹے موٹے سوال, یعنی ظاہری سوال کر کے اس کو معاف کر دیں گے. اور آپ نے فرمایا کہ جس کی حساب و کتاب پہ اللہ تعالیٰ ڈیٹیل میں چلے گئے نا, نوقشہ کے الفاظ ہیں, وہ نہیں بچ پائے گا. سبحان اللہ. تو ہمیں ہمیشہ جو ہے نا یہ دعا کرنی چاہیے, اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, کہ اللہ ہم سے آسان حساب لیں. کیونکہ کوئی بھی بندہ چاہے جتنا مرضی نیک ہو, اگر اللہ تعالیٰ ڈیٹیلز میں چلے گئے تو انسان بچے گا نہیں. اچھا, میری جو اگلی ریفلیکشن ہے اس کے ساتھ میری بہت پیاری میموریز جڑی ہوئی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم دین کی طرف آتے ہیں اور ہماری فیملیز میں کوئی اور دین کی طرف نہ ہو, اور پھر آپ کو خاص طور پہ کوئی اس طرح کا بندہ ملے جو آپ کے ساتھ سمپتھائز کرے, خاص طور پہ اگر آپ کی فیملی میں سے ہو, تو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے. یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 30 سے سورہ فصلت کی آیت نمبر 30 سے 35 ہے. مجھے یاد ہے میں نے سب سے پہلے جو قرآن مجید کی ٹرانسلیشن پڑھی تھی وہ سورہ یوسف کی پڑھی تھی, اس کے علاوہ بھی میں نے نہیں پڑھا ہوا تھا. تو ایک دن غالباً مغرب کی نماز میں اپنے چچا جان کے ساتھ پڑھنے گیا مسجد میں. تو مسجد میں مغرب کی نماز میں جو امام صاحب تھے انہوں نے انہی آیات کی تلاوت کی. تب مجھے ان کا معنی نہیں پتہ تھا. تو میں گھر آیا تو رات کو میرے چچا نے مجھے میسج کیا کہ واٹ بیوٹیفل آیاز دی امام ریسائٹڈ. انہوں نے پھر مجھے ریفرنس دیا. پھر میں نے ان کا جب ترجمہ پڑھا, یعنی کہ یہ وہ دوسرا انسٹنس ہے میرے لیے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھتے ہوئے. تو میں صرف آیات اور ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا. الحمدللہ دے آر ویری سیلف ایکسپلینیٹری. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین قالوا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ, کہ ہمارا رب اللہ ہے, ثم استقاموا, اور پھر اس پہ استقامت اختیار کی, تتنزل علیہم الملائکہ,
تو موت کے وقت مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد موت بھی ہو سکتی ہے، تو موت کے وقت ان پہ فرشتے نازل ہوں گے اور وہ کیا کہیں گے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف مت کرو، غم مت کرو، وابشروا بالجنہ، تمہیں بشارت ہے، خوشخبری ہے جنت کی، التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. یعنی کہ اس ٹائم آف ڈسٹریس پہ بشارت مل رہی ہے فرشتوں سے. اگلی آیت میں وہ کیا کہیں گے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا کے اندر بھی تمہارے دوست تھے، وفی الآخرہ، اور آخرت کے اندر بھی، ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم، اور اس دن یہاں پہ یعنی کہ جنت کے اندر تمہیں ملے گا ما تشتہی انفسکم، جو تمہارا نفس چاہے گا، ولکم فیہا ما تدعون، اور جو کچھ تم مانگو گے، اور یہ سب کیا ہوگا، نزلا من غفور الرحیم، یہ اللہ کی طرف سے نزل ہوگا. علماء کہتے ہیں کہ نزل جو ہے وہ مہمان نوازی ہے، اور آپ کسی کے گھر جائیں تو سٹارٹر ایز اے مہمان نوازی دیا جاتا ہے، تو آگے اللہ کیا عطا کرے گا وہ سبحان اللہ ہی جانتے ہیں. پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دعوت کیا، اور ایک دائی کے لیے ایک بہت دل کو تسکین دینے والی آیات کا تذکرہ کیا. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اور اس سے زیادہ قول میں بہترین کون ہو سکتا ہے جو کہ اللہ کی طرف دعوت دے. یہاں پہ پتہ لگتا ہے کہ دعوت الی اللہ ہونی چاہیے، اور وعمل صالحا، خالی دعوت نہ دے بلکہ اس کا اپنا عمل بھی ہو، اور وہ یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی بہت سب سے کوئی الگ ہو گیا. وقال اننی من المسلمین، اور وہ یہ کہے کہ میں انہی مسلمانوں میں سے ہوں. اور پھر آگے ولا تستوی الحسنۃ، مطلب لمبی آیات ہیں آگے اللہ نے تذکرہ کیا. تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ آیات اس طرح کی ہوتی ہیں جو کہ ریلیٹیبل ہوتی ہیں، اور ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے. کبھی کبھی انسان کو اپنے گناہوں کو دیکھ کے لگتا ہے کہ شاید ہم ان میں شامل نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ سے اچھی امید رکھ کے، حسن ظن کر کے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لیں. آمین آمین، بارک اللہ، جزاک اللہ خیر. میں اپنی لاسٹ ریفلیکشن شیئر کرنا چاہوں گا. دس از سورہ فصلت، اور اس میں ماشاء اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا ہمیں بتایا ہے کہ یونیورس کی کریشن کیسے ہوئی. تو اس میں میرا بڑا انٹرسٹ ہے الحمدللہ. ایسٹرو فزکس میں ڈاکیومنٹریز وغیرہ بھی دیکھتا رہتا ہوں، ڈسکشنز بھی ہوتی رہتی ہیں ماشاء اللہ. اور فزکس بھی چونکہ پڑھائی ہے کئی سال، تو یہ آیا نمبر 11 اور 12 میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا آتينا طائعين. پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت دھواں تھا. اس نے آسمان اور زمین سے کہا وجود میں آ جاؤ، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو. دونوں نے کہا ہم آ گئے فرما برداروں کی طرح. اس میں بڑے انٹرسٹنگ پوائنٹس ہیں. اوبویسلی یہ متشابہات میں سے ہے کہ وہ ارتھ اور ہیونز نے کیسے یہ آنسر کیا اور کیا وہ بولتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس میں تو ہم نہیں جائیں گے. لیکن میں اسٹار فارمیشن پڑھاتا ہوں فزکس میں، تو وہ میں ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور آڈینس کے سامنے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس سے وہ ثابت ہو رہا ہے ایگزیکٹ، لیکن ایک تھاٹ پرووکنگ پوائنٹ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ کائنات اللہ نے کیسے بنائی. دیکھیں اسٹار فارم ہوتا ہے کہ فرسٹلی دیر آر کلاؤڈز آف گیس اینڈ ڈسٹ. انٹرسٹیلر جو میٹر ہے ان دا بگننگ دیٹ واز ایکچولی اسموک، اور یہ دخان کا مطلب جو ہے وہ اسموک ہے. اور دین دیز کلاؤڈز آف گیس اینڈ ڈسٹ کولیپس انڈر دیئر اون گریوٹی، یہ اپنی گریوٹی کے انڈر کولیپس ہو جاتے ہیں، یہ آپس میں مل جاتے ہیں. اس کے بعد ظاہر ہے کہ کائنیٹک انرجی ان کی بڑھتی ہے کیونکہ کولیجن آف پارٹیکلز بڑھتے ہیں کلاؤڈز آف گیس اینڈ ڈسٹ کے. وہ کائنیٹک انرجی بڑھنے سے ٹیمپریچر بڑھتا ہے، اور ٹیمپریچر کے بڑھنے سے فیوژن ہوتی ہے، اور اسٹار فارمیشن جو ہے نا وہ فیوژن سے ہوتی ہے، فیوز ٹوگیدر سے ہوتا ہے. تو دیکھیں یہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ بات کہ دین ہی ڈائریکٹڈ ہمسیلف ٹو دی ہیون وائل اٹ واز اسموک اینڈ سیڈ ٹو اٹ اینڈ ٹو دی ارتھ. ہیونز اور ارتھ کا آپس میں جو ہے وہ ملنا، اور انہیں یہ کہا اللہ نے کہ سبمٹ کرو، ولنگلی آ جاؤ یا بائی کمپلشن آ جاؤ. تو ان دونوں نے ولنگلی جو ہے وہ سبمٹ کیا. تو یہ بڑا تھاٹ پرووکنگ ہے. اور اس سے اگلی آیا کوئکلی، اینڈ دین ہی کمپلیٹڈ دیم ایز 7 ہیون فقضاہن 7 سماوات فی یومین واوحی فی کل سماء امرہا. اور پھر جب اس نے 2 دن کے اندر 7 آسمان بنا دی اور ہر آسمان میں اس کا قانون وحی کر دیا، اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے راستہ کیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا. یہ سب کچھ ایک زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے، ذالک تقدیر العزیز العلیم. تو دیکھیں 7 ہیونز، اور وہ 7 ہیونز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی امر ہے، حکم ہے. دس شوز دی پاور آف اللہ. جیسے ماشاءاللہ ہم اکثر ڈسکس کرتے ہیں نا کہ یہ آیات کا مین مقصد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے او میں آنا.
یہ اس کا مین مقصد ہے. تو دنیا کا بڑے سے بڑا سائنٹسٹ اٹھا لیں, اللہ اس کا بھی رب ہے. اور پھر اللہ نے یہ سورہ شورا میں آیت نمبر جو 29 ہے اس میں فرمایا وَمِنْ آیَاتِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ اِذَا یشاء قدیر. اور اس کے سائنس میں سے کریشن آف ہیونز اور ارتھ ہے, اور جو بھی چرند اور پرند یعنی جو بھی کریچر اس نے اسپریڈ کیے ہیونز اور ارتھ میں. تو اس کا مطلب کہ بہت سے کریچرز ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں. اللہ جو چاہتا ہے وہ بناتا ہے, وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اللہ جو چاہتا ہے وہ بناتا ہے, اور تم لوگوں کو جو ہے وہ پتہ بھی نہیں ہے. تو الحمدللہ ہم جس کی عبادت کرتے ہیں, جس ہستی کی, سبحان اللہ, وہ سائنٹسٹ کا بھی گاڈ ہے, وہ میتھمیٹیشینس کا بھی گاڈ ہے, اینڈ اللہ کا جو ڈیزائن ہے سبحان اللہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالی ہمیں اپنی عبادت اس طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم احسان کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کریں. جزاک اللہ. ایک میں جرت کر کے ذرا پوائنٹ شیئر کرنا چاہ رہا تھا, صرف میں انشاءاللہ ترجمہ ہی پڑھوں گا آیت کا, اور میں سمجھتا ہوں بڑی امپورٹنٹ ہے, اس کے اوپر اینڈ کریں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ غافر میں ہی کہتے ہیں وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا. کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایک امیج ہمیں بتا رہی ہیں, آپ سوچیں کہ ایک نظارہ ہمیں دکھا رہی ہیں کہ جب جہنم میں لوگ ہوں گے جو ضعفاء ہیں, یعنی جو ویک لوگ ہیں, جو اسپائر کرتے ہیں ہمیشہ اپر کلاس کو اور ان کو فالو کرنے کے لیے, اور جو ایروگنٹ ہوتے ہیں دنیا کے اندر ان کو فالو کرنے کے لیے ان کی ایسپریشنز ہوتی ہیں, تو وہ آپس میں جو ہے نا جھگڑ رہے ہوں گے. اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا, تو جو ویک لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم تمہارے پیچھے آ رہے تھے, ہم نے تمہاری اتباع کی. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ, تو کیا تم ہمارا جو تھوڑی سی پنشمنٹ ہے وہ تم بھی اب شیئر کرو گے ہمارے ساتھ, کہ ہم تمہیں ہی فالو کر رہے تھے تو تم کچھ حصہ لوگے اس کا. قال الذین استکبروا, تو وہ جو استکبار کرنے والے ہیں, وہ جو ایروگنٹ لوگ ہیں, وہ کیا کہیں گے انا کل فیہا ان اللہ قد حکم بین العباد. اب ہم سب ہی اس کے اندر ہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا جو ہے نا فیصلہ سنا دیا ہے. وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم, اور جو بھی پھر جہنم کے اندر ہوں گے وہ جہنم کا جو داروغہ ہے, کیئر ٹیکر ہے, کیپر ہے, جو فرشتہ ہے انچارج, اسے کہیں گے ادعوا ربکم, اپنے رب کو پکارو, بلاؤ, اپنے رب سے کہو, یخفف عنا یوما من العذاب, کہ ہمارے لیے جو ہے نا صرف ایک لمحہ, ایک دن, صرف ایک ٹائم پیریڈ جو ہے نا عذاب ہمارے لیے تخفیف کر دے, تھوڑا سا کم کر دے ہمارے لیے عذاب. یعنی آپس میں وہ جھگڑ رہے ہیں, استکبار کرنے والے اور ضعفاء جو ہیں آپس میں جھگڑ رہے ہیں اور ریکویسٹ کر رہے ہیں فرشتے سے کہ اللہ سے ریکویسٹ کرو کہ تھوڑا سا ہمارے لیے جو ہے نا عذاب کم کر دیں. تو فرشتہ آگے سے کیا کہتا ہے, قالوا اولم تک تأتیکم رسولکم بالبینات, کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے واضح دلائل لے کے, واضح بینات لے کے؟ تو وہ سب جہنم میں جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بلا, بالکل لے کے آئے تھے. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال قالوا فدعوا, تو وہ فرشتہ آگے سے کہتا ہے کہ فدعوا یعنی دعا کرو پھر. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال, کفار کی جو دعائیں ہیں وہ گمراہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یعنی اب تمہیں پکارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اب یہاں پہنچ گئے ہو تو جو مرضی کرو, پکارو جس کو مرضی, فائدہ کوئی نہیں ہوگا تمہیں. تو یہ پورا جو ہے نا ایک منظر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں کھینچا. اور اس میں یہاں پہ میں ایڈ کروں گا سورہ فصیلت کی ایک آیت, جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا ہمیں اسی سینیریو میں کیا ہو رہا ہے. وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بتا رہے ہیں ہمیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں دکھاؤ وہ لوگ جن میں سے اور انسانوں میں سے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا. نجعلہما تحت اقدامنا, ہم ان کو اپنے پیروں کے تلے رکھیں گے. لیکونا من الاسفلین, تاکہ وہ سب سے نیچوں میں سے ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جہنم کے اندر یہ جو یہاں اس دنیا میں دوستیاں کر رہے تھے, جو اس دنیا میں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا رہے تھے, جو اس دنیا میں ایک دوسرے کی اتباع کر رہے تھے غلط کاموں کے اندر, جہنم کے اندر ایک دوسرے کو بھی یہ لعن طعن کر رہے ہیں. اور وہ جو اوپر تھے, وہ جو ضعفاء ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہمارے قدموں کے نیچے رکھو, تاکہ جہنم کی سب سے نیچے والے ایریا کے اندر ہی ہوں جہاں پہ سب سے زیادہ ان کو عذاب ہو. تو بس یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں فیوچر بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں, تاکہ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے ہمیں بچا کے رکھے اور توفیق دے کہ ہم جن آیات کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں اور جو کیریکٹرسٹکس قرآن نے ہمیں کہا ہے کہ ہمیں انکلکیٹ کرنی چاہیے, ان کو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم انکلکیٹ کر سکیں.